2014 میں انڈیا کے اندر RSS کی حکومت آنے کے بعد جہاں بہت ساری مسکنسیپشنز، غلط فہمیاں انڈین جنرل پبلک کے دماغ میں بٹھائی گئی ہیں، وہاں پر ایک یہ بھی مسکنسیپشن ان کے دماغ میں بٹھائی گئی ہے کہ دنیا کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے یہ ڈائلاگ، یہ سٹیٹمنٹ اکثر RSS کے چیف موہن بھاگوت کے منہ سے سنا ہوگا، اور RSS کی جو پولیٹیکل ونگ ہے BJP، ان سے تعلق رکھنے والے جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی اکثر آپ کو اسی طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ سیم ہے نا، آئیڈیولوجیکلی تو سیم ہے، BJP تو چھوٹا سا حصہ ہے RSS کا۔ تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا کہ دنیا کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں، یہ سننے میں بڑا اچھا ہے۔ اگر آپ نیشنلسٹ قسم کے بندے ہیں تو سننے میں بڑا زبردست اور سودنگ قسم کا میوزک جو نا، زبردست قسم کا، لیکن یہ بہت ہی ڈینجرس ہے، بہت زیادہ ڈینجرس ہے۔ اس فلسفے کی بنیاد پہ نہ تو اپنی آپ فارن پالیسی بنا سکتے ہیں صحیح طرح سے، اور نہ ہی آپ اپنی ڈپلومیٹک اور ڈیفنس پالیسیز بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جھوٹ ہے، ایک مس لیڈنگ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں۔ آپ ہیں ہی دنیا سے، اصل میں آپ اپنے ملک کے اندر سوائے گیہوں چاول کے کچھ بھی نہیں بناتے، باقی سارا کا سارا آپ کا باہر سے آ رہا ہوتا ہے، آپ کی سپلائی چین باہر سے آ رہی ہوتی ہے، آپ کا آئل باہر سے آ رہا ہوتا ہے، آپ کی ریمیٹنسز باہر سے آ رہی ہوتی ہے، آپ ایکسپورٹ کی جو ڈالرز کماتے ہیں باہر سے کماتے ہیں، تو آپ باہر پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اصل میں آپ دنیا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ لیکن نیورتھلیس انڈیا کے اندر جو سرکار ہے RSS کی، انہوں نے اسی جھوٹ کی بنیاد پہ ہی فارن پالیسیز بنائی ہوئی ہیں، اور میڈیم پاور ہونے کے باوجود وہ پورٹرے خود کو میجر پاور کے طور پر کرتے ہیں ملک کے اندر۔ ڈومیسٹک آڈینس کو وہ یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہم اب میجر پاور بن گئے مودی کے نیترتو میں، اور اب ہم میڈیم پاور یا اسمال پاور نہیں رہے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ انڈیا آج بھی ایک میڈیم لیول کی فورس ہے۔ اب ان دنوں آپ انڈیا کی ویسٹ کے ساتھ ہونے والی کھٹ پٹ دیکھ رہے ہیں، وہ جو ان کا کینیڈا کے اندر انہوں نے جا کے اور بندہ مارا ہے، تو اس کے تو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے ٹائز ویسٹ کے ساتھ کتنے خراب ہو گئے اس واقعے کے بعد۔ بائیڈن جب G20 کے اندر آیا تھا تو اب حال ہی میں بائیڈن نے خود بھی یہ مدعا مودی کے ساتھ اٹھایا تھا، انڈین میڈیا اس کو نہیں بتا رہا، اور بے شرمی کے ساتھ BJP والے خود بھی اپنی پبلک کو یہ نہیں بتا رہے تھے کہ بائیڈن ہمارے سامنے آ کے اس طرح کی باتیں کر کے گیا ہے کہ ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں انڈیا ملوث ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ جی یہ جو کینیڈینز ہیں، جب انہوں نے انڈین اتھارٹیز کے ساتھ یہ باتیں کی کہ آپ کے یہاں سے یہ ہوا ہے، اور ان کو وہ کمیونیکیشنز دکھائیں جو کہ فائیو آئیز جو انٹیلیجنس الائنس ہے ویسٹ کا، انہوں نے وہ جو کمیونیکیشنز پکڑی ہیں ڈپلومیٹس کی اور انڈین آفیشلز کی، جب ان کو دکھائی گئی تو اس کے جواب میں جب انڈین آفیشلز نے کنفیس کیا کہ ہاں یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو وہ والے جو مومنٹس ہیں نا، ان کی بھی ریکارڈنگز اور ان کی بھی جو چیزیں ہیں فائیو آئیز والوں کے پاس اور کینیڈینز کے پاس موجود ہے۔ تو یہ جو کیس ہے بڑا اسٹرانگ کیس بن گیا۔ انڈیا کے ویسٹ کے ساتھ ٹائز تو خراب ہوں گے ہی، BJP سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ اور جو باقی انڈیا کے ڈپلومیٹس ہیں ان کے اوپر عالمی پابندیاں لگ سکتی ہیں، جیسے داعش کے لیڈروں کے اوپر لگتی ہے نا، کیونکہ یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے وہاں پہ۔ تو ویسٹ کے ساتھ انڈیا کی جو ٹائز ہیں وہ انتہائی خراب اس وقت موڑ پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک اور بری خبر انڈیا کے لیے آ رہی ہے عرب ورلڈ سے، مڈل ایسٹ سے۔ پچھلے دنوں ترکی کے جو صدر ہیں ایردوغان صاحب، انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کشمیر ایشو کے حل پہ زور دیا، اور انہوں نے کشمیر ایشو پہ اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ لیکن اب یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب نے کشمیر کا مدعا ریز کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کشمیر کی مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس پہ آگے بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ریفرنسز دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میں العربیہ نیوز کو کوٹ کر رہا ہوں، کہتے ہیں سعودی عربیہ اسٹینڈز بائی مسلمز ان انڈیاز جموں اینڈ کشمیر سیز فارن منسٹر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیاز منسٹر آف فارن افیئرز ایکسپریسڈ ہز سپورٹ فار دی مسلم پاپولیشن آف انڈیاز جموں اینڈ کشمیر saying that the kingdom stands by the Muslim people in maintaining their Islamic identity and preserving their dignity۔ اب دیکھیں پلان یہاں پر یہ ہو رہا تھا، اصل میں یہ بڑی امپورٹنٹ، بہت ہی گہری بات، یہ جو سعودی ڈپلومیٹس ہیں نا، پرسنلی میں ان کو بڑا لائک کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، مختصر بات میں چھوٹی سی بات کرتے ہیں لیکن بڑی گہری بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو 2019 میں جب آرٹیکل 370 ہٹایا گیا تھا تو ہندوتوا کے گنڈے ایک تھیوری یہ بھی دے رہے تھے کہ اب ہم اسرائیل ماڈل ایڈاپٹ کریں گے اور انڈیا سے ہندو پاپولیشن کو لا کر سیٹل کریں گے کشمیر کے اندر۔
نا اس ایکسرسائز کا مطلب اصل میں یہ تھا کہ کشمیر کی جو مسلم آئیڈینٹی ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کو ہندو میجورٹی علاقہ بنا دیا جائے، کیونکہ کشمیریوں کی آبادی بہت زیادہ تو نہیں ہے. اگر آپ انڈیا سے 1.5-2% آبادی بھی ادھر شفٹ کرتے ہیں تو پھر ڈیموگرافی تبدیل ہو جائے گی وہاں پر، اور وہ جو ہے وہ ایک ہندو میجورٹی علاقہ بن جائے گا. تو اس کی کوششیں ہو رہی ہیں پچھلے 2-3 سال سے لے کے کوششیں ہو رہی ہیں. سٹیزن شپ ان کو دی جا رہی ہے، وہاں کے ڈومیسائل بنا کے دیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو مختلف سویدھائیں آفر کی جا رہی ہیں کہ ادھر آ کے سیٹل ہوں گے تو آپ کو یہ بینیفٹ ملیں گے. تو سعودی نے اصل میں ایک طرح سے اس کا ورود کیا ہے کہ ہم یہ جو آرٹیفیشل طریقوں سے اس طرح کیا جا رہا ہے نا، اس کے خلاف ہے سعودی عرب. دا وائر بھی انڈیا کا نیوز آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے سعودی فارن منسٹر سیز جموں اینڈ کشمیر کنفلکٹ از پریسنگ چیلنج ٹو ریجنل سیکیورٹی. اب یہ بڑی بات ہے، کہتے ہیں جب تک یہ ایشو رہے گا تو ریجنل یہ جو ہمارا ریجن ہے نا، اس کی سیکیورٹی کمپرومائز ہی رہے گی. اور اس پہ انڈینس حیران ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سعودی بس ہماری آ گیا، سعودی ہمارے پاس پورے مڈل ایسٹ کی طرح سعودی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، وہی جو ایک مینٹلٹی دنیا کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے، وہ والا منترا چل رہا تھا نا. تو اس کے چلتے پھر یہ جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں یہ شاکنگ قسم کے ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہندوستان ٹائمز نے لکھا ہے سعودی شاکس انڈیا وتھ کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ آن کشمیر ایٹ OIC میٹ کی ڈیٹیلز. اب اس میں شاکنگ کی کیا بات ہے؟ یہ جو اسٹیٹمنٹ سعودی نے دیا ہے اس میں نیا کیا ہے؟ دیکھیں، یہی موقف جو ہے سعودی کا کنسسٹنٹ ہے. آپ آج سے 30 سال پہلے کا سعودی کا اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ صحیح ہے، بالکل یہی ہے آج کے جیسا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. فلسطین کا ایشو ہے نا، اس میں سعودی کے موقف میں رتی برابر تبدیلی نہیں آئی. ماڈرنائزیشن اپنی جگہ محمد بن سلمان کی وہ ضروری ہے، اور وہ ماڈرنائزیشن کی راہ پہ چل بھی پڑا ہے، لیکن ویلیوز جو ہے نا وہ ان کو نہیں چھوڑ رہا. تو یہ جو مدعا ہے یہ سعودی فارن پالیسی کا شروع سے لے کے ایک حصہ رہا ہے کشمیر کا ایشو، اور یہ ویسے مسلمانوں سے زیادہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. تو اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ویسٹ والے بھی کشمیر مدعے پہ انڈیا کی سائیڈ نہیں لیتے، مڈل ایسٹ والے بھی انڈیا کی سائیڈ نہیں لیتے، چائنا انڈیا کی سائیڈ نہیں لیتا. بس بات صرف اتنی ہے کہ اس وقت جو انڈیا میں سرکار ہے BJP کی سرکار، وہ ایشو کو ایشو نہیں مانتے. کانگریس سرکار والے کم سے کم دنیا کے ساتھ چلتے تھے، وہ اس ایشو کو ایشو مانتے تھے اور وہ ڈائیلاگز اور ڈسکشنز میں انوالو ہوتے تھے پاکستان کے ساتھ. یہاں پر جو سرکار ہے وہ اس کو ایشو نہیں مانتے. اس وقت چونکہ ٹاکس بالکل جو ہے وہ کھڑے لائن لگے ہوئے ہیں، سٹاپ ہیں بالکل، اسی لیے پھر عالمی برادری اصل میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے پیار سے کہ آپ ذرا ان کے ساتھ بیٹھیں اور یہ ایشو ریزالو کریں، اور انڈیا پہ دباؤ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کسی طرح سے ٹاکس کو ریزیوم کرے.